جگہیں تیار کی ہیں، ایسے ایسے محلات بنائے ہیں، ایسی ایسی نہریں بنائی ہیں، ما لا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمیعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، سننا اور دیکھنا دور کی بات، کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ سوال یہ ہے، آدم جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ اپنی روشنی اور تیز رفتاری کے حساب سے پل کو پار کرے گا، تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پورے صراط کو پار کر لیں گے، کچھ بجلی کی رفتار کے ساتھ، کچھ تیز رفتار سوار کی سواری کے ساتھ ہیں، کچھ ستاروں کے گرنے کی اسپیڈ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ انسان بھی پل صراط پار کرے گا جسے اللہ رب العالمین صرف اتنا نور دے گا جتنا پیر کا انگوٹھا ہے، وہ گرتا پڑتا پورے صراط کو پار کرے گا۔ اس مقام پر پہنچے، اتستہزئ بی وانت رب العالمین، کہ اس بندے نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ ہمارا استہزاء کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہیں، تو اللہ رب العالمین ہنس پڑا۔ آپ بھی ہنس لیجئے، اسی لیے میں ترجمہ بھی آپ کے لیے کیا کہ آپ لوگوں کو ہنسی آ جائے، ہنسیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ سے ہم نے اس حدیث کو بارہا سنا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آدم سے کہا وَإِذْ قَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، فَقُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت، یہ باغات، یہ نہریں، یہ محلات، یہ عمارتیں، یہ دریا، سب کچھ تمہارے لیے ہیں۔ فَقُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت میں جہاں چاہو وہاں سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن خبردار خبردار، آدم تم بھی سنو اور حوا تم بھی سنو، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم دونوں جو اس درخت کے پاس گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاں آدم اور حوا کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، وہیں انہیں شجر ممنوعہ کے ساتھ پابند کر دیا، اور صرف پابند نہیں کیا بلکہ آنے والے دعات اور مبلغین کو اور پوری ان انسانوں کو یہ حکم دے دیا، اگر نعمتوں کا بقا چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا اور ایک دوسرے کو منع کرنا، نہیں عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنا نہیں کرو گے، نعمتوں سے ویسے ہی نکال دیے جاؤ گے جیسے اللہ نے آدم اور حوا کو نکال دیا۔ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ وقت بہت مختصر ہے،
اب سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین فی الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ والیوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسے ایسے محلات بنائے ہیں، ایسی ایسی نہریں بنائی ہیں، ما لا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، سننا اور دیکھنا دور کی بات، کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ سوال یہ ہے، آدم جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ حوا جنت میں تھی کہ نہیں تھی؟ اگر مستدرک کی روایت اٹھا لے کے دیکھیں، امام حاکم اپنے مستدرک کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں اور امام ذہبی نے اس کے صحیح ہونے کی موافقت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے زمانے کے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس امت پر، اس بات پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ آدم جنت میں تھے۔ 1 گھنٹہ رہے ہوں، 2 گھنٹہ رہے ہوں، مستدرک کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام عصر سے لے کر مغرب تک جنت میں تھے۔ بس مولوی صاحب اتنا نہیں، اتنا نہیں ہے۔ امام عدی سے پوچھا گیا، اکرمہ سے پوچھا گیا، یہ عصر سے لے کر مغرب تک کتنا وقت ہوا؟ کہا 150 سال، کسی نے کہا 200 سال۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے پھل کو کھایا، جنت کے پانی کو پیا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور اللہ کے نبی اللہ رکی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آدم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حوا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جبرائیل نے بھی دیکھا، معراج کے بعد اللہ کے نبی نے بھی دیکھا۔ تو پھر اس حدیث کا، اس آیت کا، اس حدیث کا اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور قرآن کی نصوص کا، اس کا حل کیا ہے؟ ہم چلتے ہیں ایک حدیث کی طرف۔ دیکھیے میرے پاس وقت کم ہے، میں اختصار سے چلوں گا، استنباط آپ لوگ کر لیجیے گا، حدیث میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، مسئلہ آپ نکالیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لعالم آخر اہل الجنت دخول الجنہ وآخر اہل النار خروجا منہا، اے لوگوں میں اس انسان کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، لاسٹ ون، اور جہنم سے سب سے لاسٹ میں نکلے گا۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ فیقال ردوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، میری توحید کا اقرار کرنے والا ہے، خبردار سنو میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے بڑے گناہ کو چھپائے رکھنا۔ فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، فرشتے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کریں گے اور اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم عملت یوم قضا وقضا وقضا وقضا، یا ابن آدم عملت یوم قضا وقضا وقضا وقضا، اے آدم کے بیٹے کیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں کہ نہیں کہ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ، انکار کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کہ اس نے حشر کے میدان کو دیکھا ہوگا کہ حشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکل رہی ہوگی اور چلا چلا کر کہہ رہی ہوگی انی وکلت بثلاثۃ، میں 3 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہوں۔ اس نے حشر کے میدان میں دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین گناہگاروں کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ آدمی ڈرا رہے گا، کہے گا نعم یا رب، ہاں اللہ میں نے یہ اور یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کہے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، خوش ہو جاؤ میرے بندے، تمہارے لیے ہر گناہ کو آج ہم نیکیوں سے بدل دیں گے، تمہارے ہر گناہ کو ہم آج نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو بندہ اس بات کو سنے گا، کہے گا یا اللہ ہر گناہ کو نیکیوں سے،
اللہ کہے گا ہم آج آپ کے تمہارے ہر گناہ کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ سے یا ربی عملت اشیاء لا اراہا ہنا، اے اللہ میں نے بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے بڑے گناہ چھپا لیے تھے نا، اب بندہ خود قبول کر رہا ہے، اے اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا، اے اللہ میں نے یہ اور یہ گناہ کیا تھا، اے اللہ میں نے یہ اور یہ گناہ کیا تھا، اپنا گناہ خود قبول کر رہا ہے۔ حضرت راوی حدیث کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب اس گناہ گار کے اعتراف کو دیکھا، اپنے گناہوں کے ایکسپٹیشن کو دیکھا، تو اس نے اللہ کے نبی ہنس پڑے اور کہا کتنا ڈھیٹ ہے یہ بندہ، ابھی ڈر رہا تھا اور اللہ نے کہہ دیا آج تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے، تو خود قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم کے اوپر پل صراط کو لگایا جائے گا۔ کوئی بتا سکتا ہے پل صراط کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ کتنے ہیں؟ قیامت کے دن کتنے پل لگائے جائیں گے؟ 1 2 3 4 کتنے پل؟ مولوی صاحب معلوم نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 2 پل لگائے گا۔ حدیث نوٹ کر لیجئے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن 2 پل لگائے گا۔ ایک پل جس کی صفت حدیث میں مدحضۃ مذلہ، وہ پھسلن والا پل جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جو تلوار سے زیادہ دھاردار اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ وہ پل ہوگا کہ نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، اللہ والے ہوں، شیطان ہوں، خراب ہوں، اچھے ہوں، سب کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر انسان، شیطان، جنات، ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ اور ایک دوسرا پل اللہ لگائے گا ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں لیکن اپنے گناہ، اپنے بھائی سے اختلاف ہے، اس کا حق مارا ہے، اس سے کوئی اختلاف ہے، اس سے کوئی بغض ہے، اس سے کوئی لڑائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى اذا فتقاسوا فيما بينهم في الدنيا، جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر مومنوں کو روکے گا۔ یہ دوسرا پل ہے۔ فَيَتَقَاسُونَ فِي مَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کے وہ معاملات جو دنیا میں اختلاف اور لڑائی کا باعث تھے ان کو اللہ رب العالمین سیٹلمنٹ کروائے گا، ان کے معاملے کو اللہ رب العالمین کلیئر کروائے گا۔ فَإِذَا نُكُّوا وَحُذِّبُوا، جب وہ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے، ان کے دل کینے سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے پاک و صاف ہو جائیں گے، اُذِنَ لَهُم بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ دوسرا پل ہے۔ پہلا پل جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَمُرُّونَ عَلَىٰ قَدْرِ نُورِهِمْ وَمِنْهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسِّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْفِصَاصِ الْكَوْكَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرِّحْلِ وَمِنْهُمْ حتیٰ یمر الذی اوتی نورہ علی ابہام قدمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے روشنی دیا جائے گا اور ہر مومن اپنی روشنی اور تیز رفتاری کے حساب سے پل کو پار کرے گا۔ تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پورے صراط کو پار کر لیں گے، کچھ بجلی کی رفتار کے ساتھ، کچھ تیز رفتار سوار کی سواری کے ساتھ ہیں، کچھ ستاروں کے گرنے کی اسپیڈ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ انسان بھی پل صراط پار کرے گا جسے اللہ رب العالمین صرف اتنا نور دے گا جتنا پیر کا انگوٹھا ہے، وہ گرتا پڑتا پورے صراط کو پار کرے گا
اور جب پار کرے گا تو پل صراط کی طرف متوجہ ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگی، کہے گا الحمدللہ الذی انجانی منک لقد اعطانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، جہنم کو مخاطب ہو کے کہتی جس نے مجھے تم سے بچا لیا، لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین، اللہ رب العالمین نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، مجھ پر جو انعام کیا ہے، مجھ پر جو احسان کیا ہے، وہ کسی پر نہیں کیا۔ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ يَا رَبِّي أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا۔ پل صراط کے باہر ایک جگہ وہ بیٹھا ہوگا، اسے دور ایک درخت نظر آئے گا، دور ایک درخت نظر آئے گا، تو اللہ رب العالمین سے کہے گا یا ربی ادننی من هذه الشجرہ، اے اللہ مجھے اس درخت سے قریب کر دے، فاستظل بظلها واشرب من مائها، میں وہاں اس درخت کے سائے میں رہوں گا، سایہ حاصل کروں گا اور وہاں بہتی ہوئی نہروں سے پانی پیوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا یا لعلی ان آتیتک ایاہ تسألنی غیرہا، اے آدم کے بیٹے اگر شاید میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو تو دوسرے کا مطالبہ کرے۔ وہ کہے گا نہیں اے اللہ، میرا یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، پہلا اور آخری ہے۔ وَيُعَاهِدُهُ أَن لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے گا، وعدہ کرے گا اے اللہ میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، پکا وعدہ ایک دم۔ وَرَبُّهُ يَعْذُو لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو ہر بار معذور سمجھے گا کیونکہ اس کی آنکھیں عنقریب وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان صبر نہیں کر سکتا۔ وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا وَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے پار اسے اٹھا کر اس درخت کے نیچے رکھ دے گا۔ وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، وہ وہاں سائے میں رہے گا اور وہاں کے پانی کو پیے گا۔ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، پھر اسے ایک دوسرا درخت نظر آئے گا، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو یہ کہے گا یا ربی ادننی من هذه الشجرہ واشرب من مائها واستظل بظلها، اے اللہ مجھے اس درخت سے قریب کر دے، میں وہاں سائے سے درخت سے سایہ حاصل کروں گا اور وہاں موجود پانی پیوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا الم تواہدنی اللہ تسألنی غیرہا، کیا تم نے مجھ سے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تم اب مجھ سے کچھ نہیں مانگو گے؟ وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معذور سمجھے گا اور اللہ رب العالمین فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اس دوسرے درخت سے بھی اس بندے کو قریب کر دے گا۔ وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، وہاں رہ کر وہ سایہ حاصل کرے گا اور وہاں بہتی ہوئی نہروں کا پانی پیے گا۔ دو درخت ہو گئے۔ ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاوليين، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے تیسرا درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ سے کہے گا یا ربی ادننی من هذه الشجرة فاستظل بظلها واشرب من مائها، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اس درخت سے مجھے قریب کر دے، میں وہاں سائے میں رہوں گا اور وہاں بہتی ہوئی نہروں کا پانی پیوں گا۔ اللہ کہے گا یا ابن آدم ما اقدرک، کتنے غدار ہو اے آدم کے بیٹے، کتنے غدار ہو۔ الم تواہدنی اللہ تسألنی غیرہا، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ اب تم مجھ سے وعدہ کچھ نہیں مانگو گے؟ کہے گا بلا یا رب ولکن ہذہ، اے اللہ یہ ہے اسے آخری بار سے پورا کر دو، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ فَيَدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ تیسرے درخت سے بھی قریب کر دے گا۔ فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جب تیسرے درخت سے اللہ قریب کرے گا بغل میں جنت ہوگی، اسے جنتیوں کی آواز سنائی دے گی، جنتی اپنے تختوں پر ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ بچے ان کے لیے جام پروس رہے ہوں گے، سونے اور چاندی کا دور چل رہا ہوگا، شراب کا دور ہوگا۔ وہ اللہ سے کہے گا یا ربی ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹے
تمہاری آرزویں پوری نہیں ہوتی، تمہارے ارمان پورے نہیں ہوتے۔ اترضا ان اعطیک مثل الدنیا منذ خلقتها الى یوم افنیتها وعشرۃ اضعافہ۔ اے آدم کے بیٹے، کیا اگر میں تجھے پوری دنیا دے دوں، اور دنیا بھی کتنی بڑی، منذ خلقتها، جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر الى یوم افنیتها، اس دن جس دن میں دنیا کو تباہ کیا، قیامت برپا کی، اس مدت میں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں آئیں، جتنی بھی دولتیں آئیں، جتنا بھی مال آیا، جتنا بھی محلات آئے، جتنے بھی خزانے آئے، جتنے بھی آوشکار ہوئے، اگر میں پوری دنیا دے دوں اکٹھا کر کے، وعشرۃ اضعافہ، اور اس کا 10 گنا، کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین سے، اتستہزئ بی، اتستہزئ بی وانت رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مذاق کرے تو ہم سے، اللہ تعالیٰ مذاق کرے تو ہم سے، اللہ تعالیٰ نے ہو۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، طلبہ ہیں یہاں پہ، حدیث کی ایک قسم اسی حدیث سے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچے، اتستہزئ بی وانت رب العالمین، کہ اس بندے نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ ہمارا استہزاء کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہیں، تو اللہ رب العالمین ہنس پڑا۔ آپ بھی ہنس لیجئے، اسی لیے میں ترجمہ بھی آپ کے لیے کیا کہ آپ لوگوں کو ہنسی آ جائے، ہنسیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ سے ہم نے اس حدیث کو بارہا سنا ہے، کل ما بلغ هذا المقام من هذا الحدیث ضحکتا، میں نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، مرات و کرات آپ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ جب جب آپ اس حدیث میں اس حصے پر پہنچتے، اتستہزئ بی وانت رب العالمین، آپ ہنسنے لگتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کیوں نہ ہنسوں، اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مرات و کرات بیان کیا، جب جب اس جگہ پہنچتے تو اللہ کے نبی ہنس پڑتے۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ بار بار حدیث کے اس ٹکڑے پر اتستہزئ بی وانت رب العالمین ہنستے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھ سے اس حدیث کو جب بیان کیا تو اس مقام پر پہنچ کر جب اپنے بندے کی زبان سے یہ بات سنی، اتستہزئ بی وانت رب العالمین، تو اللہ ہنس پڑا۔ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنستا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اپنے نبی کے ہنسنے کی وجہ سے ہنستا ہوں۔ بعد کے راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہنسے تو میں ہنستا ہوں۔ ان کے بعد کے راوی آئے، وہ کہتے ہیں میرے استاد ہنسے تو میں ہنستا ہوں۔ حدیث کی ایک قسم منگئی مسلسل، یعنی حدیث کی وہ قسم جس میں ہر راوی اپنے سے پہلے والے راوی کی کسی کام میں، کسی حرکت میں، تلاوت میں، یا کسی روایت میں، یا کسی الفاظ میں نقل کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے پیچھے والے کے کو کاپی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، بل انی علی ذالک قادر، اے اللہ کے بندے میں اس پر قادر ہوں، اے میں بندے میں اس پر قادر ہوں۔ اللہ رب العالمین پھر اس سے کہے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جنت میں جانے کے بعد اسے یہ لگے گا جنت بھر گئی ہے، جنت بھر گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ مانگنا شروع کرے گا، اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے۔ اللہ کہے گا تیرے لیے یہ ہے، تیرے لیے یہ ہے، تیرے لیے یہ ہے، یہاں تک کہ اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کی ڈیمانڈ یاد کرائے گا، اے میرے بندے کیا تجھے یہ چیز نہیں چاہیے؟ اے میرے بندے تجھے کیا یہ چیز نہیں چاہیے؟ اے میرے بندے تجھے کیا یہ چیز نہیں چاہیے؟ اللہ رب العالمین سب دینے کے بعد کہے گا سنو، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تم تمنا کرو، جس کی تم تمنا کرو۔
فینطلق یرمل فی الجنہ. بہت زبردست بات، بہت زبردست بات. فینطلق یرمل فی الجنہ، یہ آدمی جس کو اللہ کے نبی نے کہا یہ جنت کا آخری آدمی ہوگا، یہ جنت میں ٹہلے گا، خوب ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا، ادھر آئے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. فَإِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے قریب ہوگا، رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِّن دُرَّةٍ، اس کے سامنے موتیوں کا ایک محل آئے گا، سامنے ایک موتی کا محل دیکھے گا. فَيَخِرُّ سَاجِدًا، محل کو سجدہ کر دے گا، محل کو سجدہ کر دے گا. تو اسے کہا جائے گا ارفع راسک ما لقائی، اپنے سر کو اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا رأیت ربی او ترالی ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. تو اس سے کہا جائے گا انما ہوا منزل من منازلک، اے اللہ کے بندے وہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ تمہارے منزلوں میں سے ایک منزل ہے، تمہارے محلات میں سے صرف ایک محل ہے. ثم یلقا رجلا، پھر ذرا اور آگے بڑھے گا، اسے ایک آدمی ملے گا. فتحیّأ للسجود، اسے سجدہ کرنے کے لیے جھکے گا. اس سے وہ آدمی کہے گا مہما، ٹھہر جا اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہے گا رأیت انک ملک من الملائکہ، میرا گمان ہے کہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے. وہ کہے گا انا عبد، انا خادم من خزانک و عبد من عبیدک، اے اللہ کے بندے میں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ میں تمہارے داروغوں میں سے ایک داروغہ ہوں اور تمہارے خدام میں سے، خادموں میں سے، غلام میں سے غلام ہوں. تحت یدی الف قہرمان علی مثل ما انا علی، میری ماتحتی میں تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری سیوا کے لیے ہزاروں مجھ جیسے پڑے ہوئے ہیں. کہ اچھا تم فرشتے نہیں ہو؟ ثم ینطلق امامہ، وہ اور آگے بڑھے گا، وہ اور آگے بڑھے گا. تو حتی یفتح لہ القصر، اس کے سامنے ایک محل کھلے گا. سقائفها وهو من درة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها وأبوابها منه، اس کی چھت، اس کا دروازہ، اس کا تالا، اس کی تالی سب کے سب موتیوں کی ہوگی. لمبی حدیث ہے، اتنا وقت نہیں. اللہ رب العالمین آخر مجھ سے کہے گا وَمُلْكُكَ مَسِيرَةُ مِئَةِ عام، اے میرے بندے سنو، تمہاری بادشاہت اتنی دور تک ہے جہاں تک آدمی 100 سال تک چلتا رہے. اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، اور آخر میں تو اس حدیث کو اللہ رب العالمین نے روایت کیا حضرت موسیٰ سے. جب حضرت موسیٰ نے پوچھا ما ادنا اہل الجنتی منزلا، اے اللہ ادنا درجے کا جنتی کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے سامنے اس حدیث کو نقل کیا. تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے یہ باتیں سنی، اس کے درجے کو سنا، اس کے مقام کو سنا، حضرت موسیٰ کی حیرانی کا ٹھکانہ نہیں تھا. یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ پنکھا بند کر دیا اگر صحیح ہو جائے تو، ٹھکانہ نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ ادنا کا حال ہے تو اعلیٰ کا کیا حال ہوگا؟ یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا فلم یرا عین ولم یرا اذن ولا یخطر علی قلب بشر. اے موسیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، جن کو میں نے چاہا ہے، اور یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی نیکیوں کا، جن کی نماز کا، جن کے روزے کا، جن کے حج کا جو بدلہ ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. وختمت علیہا، پھر میں نے اس پر مہر مار دیے. فلم یرا عین ولم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. تو وہ جو اللہ نے مہر مار دی ہے اور اسے سل پیک کر دیا ہے، اسے کسی آنکھ نے نہیں سنا، کان نے، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل پر نہیں کھٹکا. ولا یعلمہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اس جنت کو کسی فرشتے نے نہیں دیکھا اور نہ کسی بھیجے ہوئے رسول نے دیکھا ہے.
اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اے کعب، کیا تم عبداللہ ابن مسعود کو سنتے ہو؟ وہ ادنا جنتی کے مقام اور مرتبے کو، اس کی نعمتوں کو ایسے اور ایسے بیان کرتے ہیں۔ اے کعب، اگر یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کا کیا ہوگا؟ تو حضرت کعب نے کہا اے امیر المومنین، وہ ایسی جنت ہے، سنو، قال یا امیر المومنین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا۔ ان اللہ خلق دارن ثم اطبقها، اللہ رب العالمین نے ایک گھر بنایا، اس میں بیویاں رکھیں، نہر رکھی، نعمتیں رکھی، سب کچھ رکھنے کے بعد ثم اطبقها، پھر اللہ نے اسے پیک کر دیا ہے، اللہ نے اسے پیک کر دیا ہے۔ وہ کسی فلم یرہا احد من خلقہ، اس جنت کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لا جبریل ولا غیرہ من الملائکہ، نہ جبرائیل نے دیکھا ہے اور نہ جبریل کے علاوہ کسی اور فرشتے نے۔ یہ ادنا جنتی کا حال ہے۔ ہم جنت کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں، ہمارا سارا ہدف، سارا مقصد، ساری مراد یہ ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اے لوگو، تمہارے کوڑے ہینٹر بھر کی جنت اگر مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب پہ بھاری ہے۔ آج جنت کی ہماری تیاریاں کتنی ہوتی ہیں، ہم جنت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیعت عقبہ الکبریٰ، دوسری بیعت جس میں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مدینے سے آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اشترط لربک ولنفسک ما شئت، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں بتا دیجئے، ہم سے بیان کر دیجئے۔ اللہ کی شرط کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول کی شرط کیا ہے، رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اشترط لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں اپنے رب کے لیے تمہارے سامنے یہ شرط رکھتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ واشترط لنفسی ان تمنعونی مما تمنعون منہ اموالکم وانفسکم، اور میں اپنے لیے تمہاری شرط یہ رکھتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے، ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے تم اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اے اللہ کے نبی ان فعلنا ذالک فماذا لنا، ان فعلنا ذالک، اے اللہ کے نبی اگر ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں، آپ کے مال کی حفاظت کریں، آپ کی عزت کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کی حفاظت کریں، آپ کے پریوار کی حفاظت کریں، اپنی جان کو آپ کی جان پر وار دیں اور دشمن کو آپ کے مقابلے میں آئے تو مار دیں، اے اللہ کے نبی فماذا لنا، ہمیں کیا ملے گا؟ قال الجنہ الجنہ الجنہ، اے لوگو اگر تم میری حفاظت کر لے گئے اور میرے حق کو ادا کر لے گئے، اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ربی حل بئی، اے لوگو اللہ کے اس نبی کے اس سودے پہ سودا کر لو، ربی حل بئی، فائدے کا سودا ہے، لا نکیل ولا نستقیل، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا، اپنے رب کو گواہ بنا دیجئے، زمین کو گواہ بنا دیجئے، آسمان کو گواہ بنا دیجئے، لا نکیل ولا نستقیل، نہ تو ہم اس بے کو، اس بزنس کو ختم کریں گے اور نہ آپ سے کہیں گے کہ اس ایگریمنٹ کو آپ ختم کیجئے۔
اور دیکھیے صحابہ کرام نے وہ مثالیں پیش کی ہیں، وہ مثالیں پیش کی جنت کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد قرآن کی ایک عظیم آیت اتاری، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تمہارا مال مسلمانوں تمہارا نہیں، تمہاری جان تمہاری نہیں، وہ اللہ کی ہے، اللہ نے خرید لی ہے۔ اب اگر اللہ نے لے لی تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنے سنا ہے؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، نوجوان صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو حضرت سفیان رضی اللہ، حضرت سفیان جو وقت اسلام نہیں آیا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ملک شام سے تجارت کے قافلے کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، ہمیں اس قافلے کو روکنا ہے اور اس کے مال کو لوٹنا ہے، تجارت کے قافلے کو روکنا ہے اور اس میں جو مال تجارت ہے، جو منافع ہے، جو پیسہ ہے، سب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بدر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا اے امی جان، اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا اے میرے بیٹے، تو میرا تنہا بیٹا ہے، کہیں جنگ ہو گئی، تیری جان چلی گئی، تیری جان چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ میرا آخری سہارا، میری آخری امید، میرے دل کا سکون، میرے آنکھوں کا قرار ہے تو، اے میرے بیٹے تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ کہا اے امی جان، آپ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو کوئی یہاں ہے وہ روانہ ہو جائے، نبی کا حکم ہے۔ حضرت ان کی ماں ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، انہیں تلوار دی اور انہیں اپنے گھر سے ودا کیا۔ بدر میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر ایک صحابی کو لگا دیا تھا اور ان سے کہا تھا دیکھو اس کنویں کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک اس پانی میں زہر ملا دے، کوئی چیز ملا دے اور مسلمان اس پانی کو پئیں اور وہ پانی مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث بنے۔ اس کنویں کی حفاظت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کہیں جانا نہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ شروع ہونے سے پہلے پیاس لگی، صفیں لگ رہی تھی جنگ کے لیے۔ حضرت حارثہ اس کنویں کی طرف بڑھے، صحابی نے دیکھا کوئی اس کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مشرک ہو جو مسلمانوں کے کنویں کو برباد کرنا چاہتا ہو۔ انہوں نے تیر لی، کمان لی، نشان لگایا اور تیر چھوڑ دیا، تیر حلق کو پار کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں کامیابی ملی، مسلمان مکے مدینے میں داخل ہوئے، ہر کوئی خوش تھا، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح مل گئی ہے۔ مائیں اپنے لالوں سے ملنے کے لیے آئیں، مائیں اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے آئیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے آئیں، بیویاں اپنے شوہر کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ 10 آئے، 20 آئے، 30 آئے، 50 آئے، 100 آئے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ 100 نکل گئے، 200 نکل گئے۔ ایک آدمی کو روکا، کہا اے بھائی، تم نے میرے بیٹے حارثہ کو دیکھا ہے؟ کہا حارثہ، کہا وہ تو قتل ہو گیا۔ کہا قتل؟ کا الحمدللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا ما ظننتہ شہیدا، اے چچی جان میں آپ کے بیٹے کو شہید نہیں سمجھتا۔ ماں نے جب اس صحابی سے یہ بات سنی، ما ظننتہ شہیدا، میرا گمان ہے کہ آپ کا بیٹا شہید نہیں۔ کیوں شہید نہیں؟ کہا کیا میرے بیٹے نے کفار کے سنگ جنگ نہیں کی؟ کیا میرے بیٹے نے نبی کے کندھے سے کندھا ملا کر ان سے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا میرا بیٹا میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لختے جگر ہیں، یہ ایک مسلمان کے ہاتھوں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شہید قتل ہو گئے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شہید ہیں۔
ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہو رہے تھے سواری پہ سوار ہو کر۔ ام حارثہ اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ کپاتے ہوئے ہونٹ اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، یہ حدیث الفاظ بخاری کے ہیں، یا رسول اللہ قد علمت موقعۃ حارثہ فی قلبی، اے اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں حارثہ میرے لیے کیا تھا، اے اللہ کے نبی وہ میرا لال تھا، میرا لختے جگر تھا، میرے دل کا سکون تھا، میرے دل کا قرار تھا، میری بڑھاپے کی لاٹھی تھا۔ اے اللہ کے نبی ان کان فی الجنت لم ابکی علیہ، آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے، ان کان فی الجنت لم ابکی علیہ، اگر وہ جنت میں ہے زمین دیکھے گی آسمان دیکھے گا، میں اپنے بیٹے کی شہادت پر ایک بوند آنسو نہیں نکالوں گی۔ ان کان فی الجنت لم ابکی علیہ والا فسترى ما اصنع یا رسول اللہ، اگر جنت میں نہیں ہوا میرا بیٹا، اگر جنت میں نہیں ہوا اللہ کے نبی، تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حارثہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو دیکھا، ان کے کانپتے ہوئے پیروں کو دیکھا، ان کے لڑکھڑاتے ہوئے ہونٹوں زبان کو دیکھا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ کو اللہ کے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی کہ اے اللہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ پھر آپ پلٹے اور کیا فرمایا، احبلتی یا ام حارثہ اجنت واحدہ انہا جنان وان ابنک حارثہ فی فردوس الاعلی۔ اے ام حارثہ کیسی بہکی بات کر رہی ہو، اجنت واحدہ، کیا جنت کوئی ایک جنت ہے، انہا جنان، جنت بے شمار ہے، وان ابنک حارثہ فی فردوس الاعلی، اور تمہارا بیٹا حارثہ فردوس اعلی میں ہے۔ ماں پلٹی، صحابہ کرام نے دیکھا، خوشی سے جا رہی تھی کہ الحمدللہ میرا بیٹا شہید ہے، جنتی ہے، نہیں روئی۔ یہ صحابہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے مسلمانوں۔ اور ایک دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یتیم صحابی نوجوان، کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے باغ کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری باغ کی دیوار اور میری حد کے درمیان ایک دوسرے صحابی کا پیڑ آ رہا ہے، تو اے اللہ کے نبی ان سے کہیے وہ پیڑ مجھے دے دیں، مجھے پیڑ دے دیں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور کہا کہ انہیں یہ درخت دے دو۔ فأبى الرجل، انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ انہیں یہ درخت دے دو، کہا فأبى الرجل، پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی پھر کہا بینی هذه النخلة بشجرة فی الجنہ، مجھے اس درخت کو بیچ دو جنت کے ایک درخت کے بدلے۔ اور جنت کا درخت آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے، یسیر الراغب فی ظلها مسیرۃ 100 عام لا یقطعها، جنت کے درخت کے ایک پیڑ کے نیچے سواری سے نکلے گا، 100 سال تک چلتا رہے گا، اس ایک پیڑ کو کراس نہیں کر پائے گا، پار نہیں کر پائے گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز گئی بنخلۃ بالجنہ، جنت کے درخت کے بدلے۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر میں ان کو یہ درخت دے دوں خرید کر اس یتیم کو، تو کیا وہ درخت جو آپ ان کو دلا رہے تھے جنت کا مجھے مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں مل جائے گا۔ حضرت ابو دحدہ اس صحابی کے پاس آئے، کہا میرا باغ جانتے ہو، میرا باغ جانتے ہو؟ کہاں تمہارے باغ کو کون نہیں جانتا، مدینے کا سب سے بڑا باغ جس میں کتنے درخت ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ابو دحدہ کے باغ میں معلوم کتنے درخت ہیں؟ 600 درخت، 600 کھجور کے درخت ہیں
ایک کنواں اور ایک گھر رہنے کے لیے جس میں ان کی بیوی اور بچے عیش زندگی گزار رہے تھے۔ کہا میں اپنے تمہارے اس ایک درخت کو خرید رہا ہوں اپنے پورے باغ کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں تمہارے ایک درخت کو خرید رہا ہوں اپنے پورے باغ کے بدلے، تیار ہو؟ کہا تیار ہیں۔ بیچ دیا، اپنے باغ کی طرف بڑھے، سوچ میں ڈوبے، بڑے خوش تھے۔ دروازے پہ پہنچے، دیکھا ان کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی ہے، باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی، لیکن یہ باغ تو میرا باغ نہیں، یہ گھر تو میرا گھر نہیں، میں اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آواز لگائی، یا ام الدہدہ اخرجی من الباب، اخرجی من الباب البستان فإنی قد بعتہ، اے ام دہدہ باغ سے باہر آ جاؤ۔ کہا یہ ابو دہدہ یہ آپ کا گھر ہے، اندر آئیے۔ کہا نہیں، باغ سے نکل جاؤ، فإنی قد بعتہ، کیونکہ اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ باغ کو بیچ دیا؟ اتنے بڑے باغ کو بیچ دیا کس چیز کے بدلے میں؟ یہ ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری انکم کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے مستقبل روشن مستقبل کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے عیش و آرام کا ذریعہ ہے۔ اس باغ کو بیچ دیا۔ کہا فإنی قد بعتہ بنخلۃ فی الجنہ، میں نے پورے باغ کو جنت کے ایک درخت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ قربان جائے اس عورت پر ہماری مائیں اور بہنیں، قربان جائیں۔ کیا کہتی ہے؟ ربیح البیع ابا الدہدہ، ربیح البیع ابا الدہدہ، اے ابو دہدہ غمگین نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، بہت فائدے کا سودا ہے۔ اپنے بچوں کو پکڑا، ان کے ہاتھ کو لے کر دروازے پہنچی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں اس باغ کی کوئی چیز بچوں کے پاس تو نہیں۔ جیبوں کو ٹٹولا، تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ ایک بیٹے نے کھجور منہ میں دبائی تھی، ہاتھ سے انگلی لا کر نکالی اور کہا یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ کھجور بھی نکال کر پھینک دی اور باہر نکل گئی۔ پورا باغ ہے کوئی مثال جو اس جیسی مثال لائے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے، انصار نے اللہ کے نبی سے جو ایگریمنٹ کیا، جو وعدہ کیا، اسے انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی راستے جا رہے تھے۔ آخری بات میں ختم کر دوں گا اپنی بات، میرا کام وقت ختم ہو گیا، صرف 1 منٹ۔ راستے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک طالب علم سے کہا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اے میرے شاگرد، میں نام بھول گیا شاگرد کا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں میں سے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا قلنا بلا، ہاں دکھائیے۔ جنتی عورت ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے ساتھ کھاتی اور پیتی ہے، ہمارے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ایک جنتی چلتی پھرتی جنتی عورت موجود ہے، ہاں دکھائیے۔ کہا هذه امة سوداء جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی اسرا واتکشف، اے اللہ کے نبی یہ جو کالی کالوٹی لڑکی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، کالی لڑکی جا رہی ہے، یہ عورت زمانے قدیم میں آج سے 10 سال 20 سال پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے دورے پڑتے ہیں اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس سے عافیت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا، ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكَ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تو چاہتی کہ میں تیرے دعا کر دوں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ یہ عورت ٹھہری، اپنے حالات میں غور کیا، کہا زندگی تو میرے جیسے تیسے کٹ جائے گی، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تو صبر کر لے جائے گی تو میں تیرے لیے جنت ہے۔ آواز دی، یا رسول اللہ بل اصبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے
نبی نہیں بلکہ میں صبر کروں گی اور آپ میرے لیے جنت کا وعدہ کریے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرے جنت کا وعدہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی ایک اور گزارش ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے جب دورہ پڑے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، یہ کیفیت مجھ پر ختم کر دے، میں برہنہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی۔ کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ جنتی عورت ہے جس نے جنت کے لیے جس کی زندگی برباد تھی، محفلوں میں نہیں جا سکتی تھی، لوگوں کی شادیوں میں نہیں جا سکتی تھی، لوگوں کی تقریبات میں نہیں جا سکتی تھی، جہاں جاتی تھی دورہ پڑ جاتا تھا لوگ بھاگتے تھے، لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ اپنے یہاں دعوت نہیں دیتے تھے، دنیا بھر کی ساری تکلیفیں اس نے برداشت کر لی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا ان شئت صبرت ولک الجنہ۔ آج ہم جنت کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ یہ تو ہم سے ہوتا نہیں، اتنی بڑی قربانیاں ہم سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے رب العالمین ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق دے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو جو قربانیاں اللہ تو چاہتے ہم سے وہ قربانیاں ہم سے لے اور ہم سے راضی ہو جا جب تک دار وسان زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔